السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ دوستو، جب بھی ماہ ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے تو علماء اہل حدیث میں ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے۔ بعض اوقات جوتوں میں دال بٹتی ہے۔ کس طرح؟ یہ نہیں کہ اس موضوع پر علمی تحقیقی اختلاف ہو، وہ تو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات انتہائی نامناسب اور بازاری زبان اور اس طرح کیا کہ جگت بازی والا لہجہ اختیار کیا جاتا ہے، ٹھٹھے والا۔ کیسے کہیں گے جی اب ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے، کچھ مولوی صاحبان جو نا کٹے کی قربانی والا کٹا کھول دیں گے جی، کچھ کہیں گے جو مولوی کٹے کی قربانی کا کہتا ہے جی اس پر چھری پھیر دینی چاہیے۔ اچھا جی، کچھ تحقیقی اختلاف کرتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تو آپ کس طرح جو قربانی کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھنا یہ اختلاف ہونے نہ ہونے کا نہیں ہے۔ مفتیان، شیوخ الحدیث، بزرگان دین یا اسلاف میں اختلاف ہے کہ افضل اور غیر افضل کا، راج مرجو کا۔ آج تک کسی مفتی نے یہ نہیں کہا کہ قربانی نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جب سے یہ منبر و محراب خطباء کے پاس آئے ان کے پاس بندوقیں بھری ہوئی ہیں، یہ اہل حدیث سے نکل گیا، یہ منافق ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا۔ اسی طرح اس موضوع پر بھی انہوں نے سخت رویہ ٹھا کیا ہوا ہے کہ جی قربانی نہیں ہوتی، جو کرے اس کو ذبح کر دو، فلاں کر دو، جی گوشت لذیذ کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح آپ کن لوگوں پر بات کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا ہے؟ شیخ الحدیث محدث العصر شیخ ثناء اللہ زادی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اس طرح کافی اکابر شیوخ الحدیث علماء ہیں۔ اس کے علاوہ پیچھے جائیں شیخ مولانا عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ، اور اس طرح جتنے بھی ہمارے بزرگ اسلاف ہیں، کسی ایک نے بھی قربانی نہ ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، البتہ ان سے قربانی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح علماء عرب اور اس کے علاوہ جتنے بھی آپ چلے جائیں کہیں بھی پیچھے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 1300 سال تک اس موضوع پر اختلاف ہی نہیں تھا۔ یہ 1300 سال بعد اختلاف ہوا ہے اور علمی اختلاف تھا، لیکن اب علمی سے زیادہ ذاتی اناد جب سے ہمارے علماء خطبہ جذباتی ہوئے ہیں کہ جو منہ سے مسئلہ نکل گیا پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، نسل در نسل وہی چلائیں گے، چاہے دلیل آ جائے، ثبوت کچھ بھی ہو جائے، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک پوری کتاب ہے مولانا نعیم الحق ملتانی صاحب کی، بھینس کی قربانی، اس میں کافی دلائل ہیں۔ آپ بڑے شیوخ کو دیکھیں، یہ رویہ تو کوئی سے نے اختیار نہیں کیا جو آپ نے کیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حلال جانوروں کی اور حلال پرندوں کی علامات یا نام لے کر بتایا گئے یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب لازمی نہیں ہے کہ صرف وہی پرندہ حلال ہوگا یا وہی جانور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہو، بلکہ ہر وہ پرندہ، ہر وہ جانور جس کی علامات موجود ہیں حلال کی، وہ حلال ہے۔ اسی طرح کچھ وہ جانور ہیں جن کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ مطلب دمبا ہو گیا، بکرا، بکری۔ تو اب کچھ جانور وہ ہیں جن کی علامات بتائی گئی قربانی والی۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ بہیمۃ الانعام کی آپ قربانی کریں۔ اب بہیمۃ الانعام میں اگر بھینس شامل ہے تو قربانی ہے، اگر بھینس شامل نہیں ہے تو پھر حلال نہیں ہے، کیونکہ سوائے بہیمۃ الانعام کے کوئی اور نشانی نہیں ہے بھینس کے حلال ہونے کی، ہے نا۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، وہیں سے ہم استدلال کرتے ہیں نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت نہیں کھایا، دودھ نہیں پیا۔ اگر یہی اصول رکھتے ہیں،
کل کو کوئی بندہ آ کے کہتا ہے میں حلال صرف اسی کو مانوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے ہیں، جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا ہے، لہٰذا میں باقی نہیں سمجھتا کہ وہ جانور جو موجود ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا گوشت کھایا ہے، دودھ پیا ہے، تو آپ دوسرے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ یہی کہیں گے نا بھائی یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ حلال جانور حلال، مطلب اس کی علامات یہ نشانیاں ہیں، تو یہ نشانیاں اس میں پوری ہیں۔ اسی طرح قربانی اس کے متعلق ہے کہ بہیمۃ الانعام، جو بھی جانور اس کے تحت آتا ہے آپ اس کی قربانی کر لیں۔ بھینس اگرچہ اس دور میں موجود تھی لیکن وہاں عرب میں موجود نہیں تھی، یہ گرم علاقے کا مطلب کیا جانور ہے۔ آپ قیاس یہ کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ نہیں کر لینی، ہرن کے ساتھ، مطلب نیل گائے کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ بہیمۃ الانعام نہیں ہے۔ ایک نمبر دو، یہ بھینس بکرا میں شامل ہے، بکر میں وہی نشانیاں وہی علامات سب کچھ وہی ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں نا گوشت لذیذ ہے مہنگی ہوتی ہے، تو یہ ایک اور علامت اور نشانی ہے قربانی کرنے کی کہ اللہ کے ہاں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو سب سے پسندیدہ جو سب سے اچھا ہے مال وہ اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ اور بھینس کا گوشت بھی لذیذ ہے، مہنگی بھی زیادہ آتی ہے، سب سے مطلب کیا اچھا مال ہے، تو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ تو اس لیے یہ پہلے اختلاف نہیں تھا، یہ آج 14ویں صدی میں اختلاف شروع ہوا ہے۔ اگر نہیں تو کوئی دلیل دیں، ثبوت دیں، مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے اسلاف گزرے ان سے بھی انہوں نے کہا اس کی قربانی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں آپ اجتہادی، اس کو اجتہادی مسئلہ کہہ کے اختلاف کو ختم کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اجتہادی طور پر اس سے غلطی بھی ہوگی تو 1 اجر ملے گا، یہ کہہ سکتے ہیں نا، صحیح ہوگا تو 2 اجر ہیں۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں کہ وہ مورچے لگائے ہوئے ہیں، تانو تشنیع کر رہے ہیں، تماشا بنا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔